وہ عورت مرد کو بہت زیادہ لطف دیتی ہے۔ جو عورت اپنے بالوں کو کھول کر سوتی ہے، وہ عورت گھوڑی بن کر کروانا پسند کرتی ہے۔ جو فرش پر بیٹھ کر صفائی ستھرائی کرتی ہے، وہ عورت مرد کو بہت جلد فارغ کر دیتی ہے۔ جو عورت سموسے پکوڑے زیادہ کھاتی ہے، عورت جب گرم ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں کی پلکیں تیزی سے چپکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس عورت میں شہوت کم ہوتی ہے، اس کے بال جلدی گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو عورت مباشرت کے شوقین ہوتی ہے، اس کے دانت جلدی پیلے ہو جاتے ہیں۔ بستری کی شوقین عورتوں کو کیسے پہچانا جائے؟ جس عورت کے ناف کا سوراخ تنگ ہو، جس عورت کی گردن زیادہ لمبی ہو، جس عورت کی کلائی زیادہ موٹی ہو، جس عورت کے ماتھے پر بال شکن آتے ہوں۔ عورت ایسے مرد کو کبھی پسند نہیں کرتی جس کا ذہن اور نظر خراب ہو۔ عورت اگر اسے مرد کے ساتھ بھی ہو تو صرف وقت گزاری کرتی ہے۔ جس مرد کے پاس یہ ایک چیز ہوگی، وہ کسی بھی عورت کو راضی کر سکتا ہے۔ باتوں کی دلکشی۔ مرد کے پاس ایک ایسا ہنر ہے جس سے وہ کسی بھی عورت کو پیار کے لیے راضی کر سکتا ہے۔ ہر عورت کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، مگر جوان عورت کی صرف یہی کمزوری ہوتی ہے۔ جوان عورت کی کمزوری بے بہا دولت اور عیش و عشرت مہیا کرنا ہے۔ جن عورتوں میں یہ نشانی ہو تو سمجھ جاؤ ایسی عورتیں شوقین مزاج ہوتی ہیں۔ عورت جو مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہو اور ہر مرد کو ترکی بہ ترکی جواب دیتی ہو، یہ بھی خاص نشانی ہے کہ قربت کی شوقین عورت کردار میں ثابت قدم نہیں ہوتی۔ شادی کے بعد عورت کی یہ دو چیزیں دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ شادی کے بعد عورت کا چہرہ اور جسمانی حالت بتاتی ہے کہ اس کے شوہر نے اسے کس حال میں رکھا ہے۔ عورت کی یہ دو چیزیں مرد کی بنیاد ہلا دیتی ہیں۔ عورت مرد سے ضرور ڈرتی ہے، مگر عورت کی یہ دو چیزیں مرد کی بنیادیں ہلا دیتی ہیں، اور وہ ہے عورت کی خاموشی اور صبر۔ عورت اور گھوڑی اگر پہلی آواز میں پاس آ جائیں تو سمجھ جائیں کہ آواز دینے والا کوئی مرد ہے۔ ایسی خواتین جو اپنے شوہر کی بہت وفادار ہوتی ہے، چلتے ہوئے یہ کام کرے، چلتے ہوئے دائیں پاؤں پر زور دے کر چلنے والی عورت اپنے خاوند کی بہت وفادار ہوتی ہے۔ جس عورت میں یہ تین نشانیاں دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ اچھی ہے نہیں ہے۔ جب وہ چلے گی تو رک رک کے چلے گی، جب وہ بیٹھے گی بار بار ہلتی رہے گی، جب وہ بولے گی آنکھوں کو گھمائے گی۔